بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ تو آج ہم سٹوری سننے لگے ہیں لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ کی۔ یہ ایک بہت ہی پیاری چھوٹی سی لڑکی تھی جو ہمیشہ ریڈ کپڑے پہن کر رکھتی تھی، اسی لیے اس کا نام تھا ریڈ رائڈنگ ہوڈ۔ وہ ایک بہت ہی پیارے سے لکڑی کے گھر میں رہتی تھی۔ ایک دن اس کی ماما نے اس کو کہا کہ بیٹا، کیا تم اپنی نانوں کے گھر چلی جاؤ گی؟ میں نے ان کے لیے بہت ہی مزیدار سے کیکس بنائے ہیں، وہ بہت خوش ہوں گی، بیٹا ان کو یہ سب کیکس دے کر آ جاؤ۔ لیکن اس بات کا ضرور دھیان رکھنا کہ تم نے جنگل کے راستے سے بالکل نہیں جانا، کیونکہ جنگل کے راستے میں ولف ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ تم نے اسٹریٹ والے راستے سے جانا ہے کیونکہ وہاں پر لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ تمہارے لیے سیف رہے گا۔ تو پیارے بچوں، ریڈ رائڈنگ ہوڈ کو اپنی نانو بہت اچھی لگتی تھی، جیسے ہم سب کو اپنی نانو اچھی لگتی ہیں۔ تو اس نے اپنی باسکٹ اٹھائی اور خوشی خوشی جانے لگی۔ راستے میں اس نے سوچا کیوں نہ میں جنگل کے راستے سے چلی جاؤں، تھوڑا ایڈونچر ہی ہو جائے گا۔ تو بچوں، جیسے ہی وہ فارسٹ میں آئی تو اس نے دیکھا کہ سامنے ہی ایک ولف کھڑا ہوا ہے۔ تو ولف نے اس سے پوچھا، ریڈ رائڈنگ ہوڈ تم کہاں جا رہی ہو؟ ریڈ رائڈنگ ہوڈ ذرا ڈری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میری ماما نے نانو امی کے لیے کیکس بنائے تھے اور میں وہی ان کو دینے جا رہی ہوں۔ ولف کے مائنڈ میں ایک پلان آیا۔ اس نے ریڈ رائڈنگ ہوڈ کو کہا، ریڈ رائڈنگ ہوڈ تم اپنی نانو امی کے لیے کچھ فلاورز بھی لے جاؤ، وہ بہت خوش ہوں گی۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ فلاورز توڑنے لگ گئی اور ولف اتنی دیر میں بھاگ کر نانو امی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ نانو امی کے گھر کے باہر پہنچ گیا اور بغیر ناک کیے ہی گھر کے اندر چلا گیا۔ اندر نانو امی بیٹھ کر سویٹر بنا رہی تھی اپنی راکنگ چیئر پر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ولف آ گیا ہے تو وہ جلدی سے بھاگ گئیں اور وہ چھپ گئیں۔ ولف نے جلدی سے نانو امی کے کپڑے پہنے اور پھر وہ بیڈ میں لیٹ گیا، اور اس نے کہا کہ جب ریڈ رائڈنگ ہوڈ آئے گی تو اس کو لگے گا کہ اس کی نانو امی ہی بیڈ میں لیٹی ہوئی ہیں۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ نے پیارے پیارے پھولوں کا ایک بہت ہی کلرفل سا بوکے بنایا اور وہ بھی نانو امی کے گھر کے پاس پہنچ گئی۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ نے گھر کے پاس پہنچ کر ناک کیا اور اس نے پوچھا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، ہاں آ جاؤ۔ جب وہ اندر گئی تو اس نے کہا، نانو امی دیکھیے ماما نے کتنے مزیدار سے کیکس بنائے ہیں آپ کے لیے، اور یہ میں پیارے پیارے سے فلاورز بھی لے کر آئی ہوں آپ کے لیے۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ کو نانو کچھ ڈفرینٹ سی لگی۔ اس نے نانو امی سے پوچھا، نانو امی آپ کی آئیز اتنی بڑی بڑی کیسے ہو گئی؟ تاکہ میں تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں۔ نانو امی آپ کی نوز اتنی بڑی بڑی کیسے ہو گئی؟ تاکہ میں تمہیں اچھی طرح سونگھ سکوں۔ لیکن نانو امی آپ کے ٹیتھ اتنے بڑے بڑے کیسے ہو گئے؟ تاکہ میں تمہیں اچھی طرح چبا چبا کے کھا سکوں۔ اتنے میں وہاں سے ایک ووڈ کٹر گزرا اور اس نے سنا کہ یہاں پر تو کافی شور مچا ہوا ہے، تو وہ جلدی سے اندر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اندر تو ولف ہے۔ اس نے اپنی ایکس کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور اس نے ولف کو مار دیا۔ نانو امی بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں۔ اب وہ سب لوگ باہر آ گئے اور انہوں نے ووڈ کٹر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا، جزاک اللہ ووڈ کٹر انکل، آپ نے ہماری بہت مدد کی۔ پھر وہ سب لوگ ریڈ رائڈنگ ہوڈ کے گھر چلے گئے اور سب کچھ جا کر ماما کو بتایا۔ ماما نے کہا، ریڈ رائڈنگ ہوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ کو جنگل کے راستے سے نہیں جانا۔ تو ریڈ رائڈنگ ہوڈ نے کہا، ماما اب میں پرومس کرتی ہوں، اب میں ہمیشہ آپ کی بات مانوں گی اور کبھی بھی جنگل کے راستے سے نہیں جاؤں گی۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس سٹوری سے کیا سبق سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ہمیشہ اپنی ماما اور اپنے بابا کی بات ماننی چاہیے ہے، اور جیسے جیسے وہ ہمیں بتائیں ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے ہے اور انسٹرکشنز کو فالو کرنا چاہیے ہے۔ تو اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو لائک کے بٹن کو کلک کریں، اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو اور بھی مزے مزے کی سٹوری سننے کو ملتی رہیں، اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی تھی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔